السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر پوری دنیا میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہوگا جیسے آج کل ہو ہی رہا ہے، حتیٰ کہ جس سال مہدی علیہ السلام آئیں گے اس سال جو حج ہوگا اس میں منا خون کی وادی سے بھر جائے گا۔ عربوں میں زبردست اختلاف ہوگا۔ اب حدیث میں تو یہی آتا ہے کہ عربوں میں اختلاف ہوگا اور خون کی وادی سے بھر جائے گا منا، لیکن وہ اختلاف اب نظر آ رہا ہے کہ جو محمد بن سلمان لعنت اللہ علیہ جو حرکتیں کر رہا ہے، ظاہر ہے اس سے ہر مسلمان کا دل دکھا ہوا ہے۔ ہم جیسا گناہ گار آدمی بھی اس کی حرکتوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا، جو ویژن 2030 کے نام پہ گندگیاں یہ سعودی عرب کے اندر لا رہا ہے۔ اور کچھ عرصے پہلے اس نے سلمان خان لعنتی انسان کا کنسرٹ کروایا، پھر ابھی جو کچھ عرصے پہلے اس نے خبیث نے کعبہ کے شبیہ بنا کر اس کے سامنے ننگی لڑکیوں کو نچوایا۔ تو دبئی کی حد تک تو چلو کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو بہت دور ہے، لیکن یعنی سعودیہ کے اندر جہاں اللہ کا گھر ہے اور جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، اور جہاں سے جو ہے وہ ان تعلیمات نکلی پوری دنیا کے لیے ان گندی چیزوں سے بچنے کے لیے، زنا اور موسیقی، وہاں اس نے یہ گند کروایا۔ تو ظاہر ہے عرب تو عرب ہیں، وہ خاموش تو نہیں بیٹھیں گے، کتنا صبر کر لیں گے، کتنا بے غیرت بن کے بیٹھ جائیں گے تھوڑا سا۔ باقی وہ تو ہمارے امام ہی ہیں، صحابہ کی اولاد ہی ہیں وہ۔ تو اب یہ اختلافات اور بڑھیں گے اور پھر جو ہے وہ عربوں میں اختلاف ہوگا۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے سے پہلے عربوں کا ایک نیک بادشاہ کا انتقال ہوگا۔ تو محمد بن سلمان تو بہت ہی منحوس انسان ہے، لیکن جو اس کے والد ہیں سلمان، وہ بہت نیک آدمی ہیں، اور ان بادشاہوں کی عمریں تقریباً 80 سال ہوتی ہیں۔ اس وقت اس کی عمر 76 سے اوپر ہو چکی ہے، شاید اب تک تو 77 بھی ہو چکی ہو۔ تو قرین قیاس یہ ہے کہ 80 سال میں اس کی انتقال ہو جائے۔ اس سے پہلے ایک بادشاہ تھا جو شاہ فہد کا چھوٹا بھائی تھا، شہزادہ عبداللہ، وہ بھی بہت نیک آدمی تھے۔ اور شہزادہ فہد جو تھے، ملک فہد، یہ تو جو ہے وہ غیروں کا پٹھو تھا، عورتوں سے ہاتھ ملانا اور غیروں کی فوجوں کو اپنی سرزمین پہ لانا۔ لیکن اس کے بعد جب کنگ عبداللہ آئے تو انہوں نے کافی حد تک باطل کا اثر و رسوخ اپنی زمین پہ، سعودیہ کی زمین پہ کم کیا، اور ایک کتاب نکلتی ہے جس میں 50 طاقتور مسلمانوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ ان میں اس میں ایک نام ہمارے تقی عثمانی صاحب کا بھی ہے، اور ایک بھائی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، ایک مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر کنگ عبداللہ کا نام تھا، اور اس کے مرنے پر بھی بہت علماء کو امید ہو گئی تھی کہ شاید اب مہدی علیہ السلام نکل آئیں، کیونکہ 9/11 کا واقعہ بھی ہو چکا تھا۔ بہرحال ان کے انتقال پہ تو ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن ابھی ان کے انتقال پہ بہت ساری یعنی حدیث کے بیان کردہ علامات کے حساب سے لڑیاں مرتب ہو رہی ہیں خود بخود، کہ کنگ سلمان کا جب انتقال ہوگا تو اس وقت پھر مسلمان اور محمد بن سلمان یا تو پہلے ہی مر چکا ہوگا یا اس کے قیادت پر امت متفق نہیں ہوگی، اس وجہ سے بہت انتشار ہوگا، اس وجہ سے سب مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہوں گے۔